أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں علیکم جو تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد و پیمان جو تم نے پختہ عہد کیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ وحدہ لا شریک سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض، تیمم، غسل جنابت کے احکام یہ بیان فرمائے، اور آیت کے آخر میں تھا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ایسے احکام لاگو فرما دیں جس سے تمہیں تنگی ہو، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہر وقت پاک صاف۔ گندگی، گندا رہنا، آج نوجوان سے کہیں نماز، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے ٹھیک نہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ بڑے عجیب و غریب بات، مسلمان اور اس کے کپڑے ٹھیک نہ ہو۔ مسلمان اور وہ پاک صاف نہ ہو، گندا ہو، اور یہ طہارت اللہ نے مسلمان کو نصیب فرمائی ہے۔ دیگر اقوام جن کے ہاں طہارت کے یہ اصول نہیں ہیں، وہاں گندگی ہی گندگی ہے، استنجا نہیں ہے، اور عجیب و غریب صورتحال۔ پھر اس گندگی کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے وہ خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کا بندہ ہر وقت پاک صاف رہے، خوشبو بھی استعمال کریں، یہ رسول اللہ مبارک کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے استعمال کی ہے تاکہ امت کو تعلیم ہو، امت سنت سمجھ کر استعمال کرے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے کہ بندہ اس حالت میں مسجد میں آئے کہ ساتھ والا نمازی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں غلط تصور۔ اصل میں کچھ ہم لوگ زیادہ تر ہندو مسلمان ہوئے، کچھ سکھ مسلمان ہوئے، تو وہ جو ہندو جوگیوں والی صورتحال ہے، وہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جوگی کئی کئی سال نہاتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں بدلتے، اور عجیب و غریب قسم کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ نیکی ہے تو بس یہی سب سے بڑی نیکی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف چاہتی ہے کہ میرا بندہ پاک صاف ہو، اس کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کوئی نفرت کرے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یحب التوابین میں باطنی طہارت ہے، اللہ تعالیٰ
توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور توبے سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، باطن پاک ہوتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں نے ظاہری طور پر بھی پاک ہو۔ تو یہ ظاہر اور باطن اس کا، اس لیے قرآن نے کہا کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف رکھیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وضو کرو تو وضو کے بعد کیا دعا مانگنی؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین کہے۔ واجعلنی من المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے کہ میرا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے بندو۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر اللہ کا کیا کرو گے؟ شکر کرو گے، شکر کرو گے۔ آج امت کے اندر دو بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، بے صبری اور ناشکری۔ ہر بندہ ناشکرا ہے، ہر بندہ ناشکری۔ بس جی نہ پوچھو جی حالات، بس جی نہ پوچھو جی حالات، یہ کوئی نہیں کہتا اس حال پر بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہے؟ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ اب بھی تیرا اس سے بڑا عذاب نہیں آتا، اس سے برے حالات نہیں آتے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے بارے میں ہمیشہ کیا کرو؟ نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے، اور دین کے بارے میں آگے دیکھو۔ او مجھ سے وہ بھی آگے ہے، وہ بھی آگے، وہ بھی آگے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں سارے فارغ نہیں، میں بس بڑا دیندار ہوں۔ اور دنیا کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس کیا ہے جی، چھوٹا موٹا مکان ہے، چھوٹی موٹی گاڑی ہے، وہ ان کے اتنے فارم ہاؤس ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنے بینک بیلنس ہیں۔ تو ہمیشہ کیا ہے؟ کڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے۔ یہ اس کی زبان پر کبھی شکر کا کلمہ نہیں آتا کہ الحمدللہ۔ اور جب یہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ شکر کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا۔ کیوں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیوں؟ تیرا احسان ہے، میرا کمال کوئی نہیں ہے۔ جب شکر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہوا۔ الحمدللہ، ہر نوالے پر، ہر سانس پر اللہ اکبر، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندے چل پھرتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے۔ یہ تو تصور کریں ذرا کہ کتنے ہیں جو آپ پھر کہتے ہیں کیا، وہ پھر اپنے بیچارہ، آپ پھر کہتے ہیں کیا۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم اپنی بات دوسرے سے کہہ دیتے ہیں اور اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ وہ بھی تو جن کے لیے کائنات گھپ اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ سفید کس کو کہتے ہیں، سیاہ کس کو کہتے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر ٹکر مار رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر ٹکر مار رہا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ یا اللہ تو نے بینائی دی۔ ایک ایک نعمت کو خدا کی قسم یاد کریں گے تو سارا دن اگر صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک سجدے میں رہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جی جی، کیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اور اتنی بڑی نعمت کہ کیا ہے، جو بھی آپ اگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے کیا کر لیتے ہو؟ دھو لیتے ہو پاک۔ گزشتہ امتوں میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ کاٹنا پڑتا تھا۔ ادھر گناہ کرتے ہیں
ادھر کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، رب العالمین فرمایا جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں میں دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ حضرت صاحب نے یہ کرتوت کیے، جی جی، اس کا احسان نہیں ہے؟ کتنا عظیم احسان ہے، من آنم کہ من دانم، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میری زندگی کیا گزرے اور کیا ہوں میں، اور اس نے کیا کیا ہے۔ ایسی امتیں گزری ہیں ادھر گناہ کے اور ادھر لکھ دیا گیا، کیا کر لیں گے؟ مٹا سکتے ہیں رب کے لکھے ہوئے کو؟ اس رب کریم نے پردہ ڈالا ہوا ستار ہے کہ نہیں میرے بندے تو نے یہ، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اپنی رحمت کی چادر میں، اس کو ڈھانپ لیں گے، پھر فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ ڈر رہا ہوگا کہ اللہ اب میری خیر نہیں ہے۔ آخر میں پروردگار کرم کی نظر سے دیکھیں گے اور فرمائیں گے جا میرے بندے دنیا میں نے تجھ پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ ان گناہوں کے بدلے تجھے نیکیاں دے دی۔ تو اس وقت حضرت صاحب کہا نہیں میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک مسکرا اٹھے کہ اچھا بندہ ایسا ابھی ڈر رہا تھا کہ ابھی پکڑ ہو جائے گی، اور ابھی کیا خود کیا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ بھی کیے۔ بات یہ ہے کہ اس کا احسان ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو، یہ بھی صوفیاء کرام فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو بھی کبھی کبھار یاد کر لیا کریں۔ ہم تو ہر وقت جل رہے ہوتے ہیں، بس چھیڑنے کی دیر ہے، آگے سے اس نے کیا ہے پٹاخہ، بس تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی حال نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ اللہ کے بندے کتنی نعمتوں سے ابھی بھی رب العالمین کی تو کیا کر استفادہ کر رہا، تو ایک منٹ سے پہلے کیا ہے پھٹ رہا ہے، پھٹنا نہیں چاہیے، ناشکری کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے، وہ وعدہ جو تم نے پختہ عہد و پیمان کے اللہ کے ساتھ کیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے اور اطاعت کریں گے، الحمدللہ۔ ورنہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، سن لیا مانیں گے نہیں ہم۔ یہ تو رب کا کرم اور احسان ہے، رسول اللہ مبارک کی برکت سے ہم کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، یا اللہ سن بھی لیا اور انشاءاللہ اطاعت بھی کریں گے۔ یہ اسی کے فضل اور کرم سے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی احکامات کو بیان فرماتے ہیں تو احکامات کے بعد دو جملوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے، یا تو علم کا ذکر ہوتا ہے یا تقوی کا ذکر ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، احکامات میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یا تو ہم کیا کرتے ہیں، اگلے کو چونا لگا دیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ رب فرماتے میرے بندے میں تیرے سینے کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہوں، یہاں دنیا میں تو اپنا کام کر لے گا، میرے سامنے تیری یہ چالاکی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے جو بھید ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان خیالات کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، آنکھوں کی خیانت۔ راستے میں جا رہا ہے اور دیکھ بھی رہا کہ جی لوگ میرے ماشاءاللہ مقتدی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو سر نیچے کیا ہوا لیکن کیوں سے دیکھ رہا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں تجھے کہ تو کیا کر رہا، اور تیرے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان خیالات کو بھی میں جانتا ہوں کہ تو کس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، تیرے خیالات کیا ہیں، تیری نیت کیا ہے، تیرے ارادے کیا ہیں، ان کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف اور سچی گواہی کا ذکر کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.